آج ہم 12ویں جماعت کے نصاب میں موجود رباعیات کا مطالعہ کریں گے، جو آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 96 پر دی گئی ہیں۔ رباعیات جس کے شاعر ہے میر انیس۔ پیش درس: رباعی بحر حزج کے ایک خاص وزن پر لکھی جانے والی 4 مصرعوں پر مشتمل مختصر نظم ہے۔ دیکھیے، رباعی جو ہے اس کو صرف اور صرف بحر حزج کے ارکان پر، یعنی کہ بحر حزج کے وزن پر لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رباعی لکھنے کے لیے کوئی دوسری بحر قطعی چلتی نہیں ہے۔ رباعی جو ہے شروع سے ہی اس بحر کے وزن پر لکھی جاتی ہیں، جس کے اندر میں 4 مصرعے ہوتے ہیں، جس کو مختصر سی نظم بھی کہہ دیتے ہیں۔ 4 مصرعوں میں 3 مصرعے پہلا، دوسرا اور چوتھا ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جو 4 مصرعے ہیں رباعی کے، اس میں سے مصرع پہلا اور دوسرا اور چوتھا ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان تینوں مصرعوں میں، پہلے میں، دوسرے میں اور چوتھے میں قافیہ ہوتا ہے۔ کبھی چاروں مصرعوں میں بھی قافیہ استعمال کر لیا جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاعر چاروں مصرعوں میں بھی قافیہ استعمال کر لیں۔ اس صنف کی حیت میں ایسی پابندی لازمی نہیں، جیسے غزل کسی بھی وزن و بحر میں کہہ سکتے ہیں، لیکن رباعی اپنی روایت کے مطابق صرف ایک مخصوص وزن، دیکھیے جو وزن ہے اس کو وزن بھی پڑھ دیتے ہیں، ایک مخصوص وزن کی پابند ہیں۔ پابند یعنی جس کی وہ پابندیاں جس کے اوپر میں عائد کی گئی ہیں۔ مثلاً بحر حزج کے علاوہ آپ اس کو نہیں لکھ سکتے، اور سینکڑوں برس سے پابند رہی ہے۔ سینکڑوں برس سے جو ہے رباعی پابند رہی ہے ایک وزن کی، وہ مخصوص وزن ہے بحر حزج۔ کچھ ایرانی شاعروں اور خود علامہ اقبال نے اس وزن کو بدل کر رباعیاں کہی ہیں، جنہیں ترانہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، کچھ ایرانی شاعر ہیں اور خود علامہ اقبال، انہوں نے اس وزن کو بدل کر جو ہے رباعیاں کہی ہے، لیکن ان کو رباعی نہیں کہا جاتا ہے، ان کو ترانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ترانے کا چلن نہیں کے برابر ہے، ترانہ جو ہے بالکل نہیں کے برابر چلتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں تو رباعی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ ایک لفظ دیکھیں آپ یہاں پر میں رباعیاں لکھی گئی ہے، یہ رباعی کی جو ہے اردو جمع ہے، اور آپ کی جو ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ، وہ رباعیات ہے، یعنی رباعی کی فارسی جمع ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم شاعر سے جان پہچان دیکھتے ہیں۔ میر انیس کا نام میر بابر علی تھا۔ میر انیس کا نام کیا تھا؟ میر بابر علی تھا۔ وہ سن 1802 یا 3 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے، دراصل وہ 1803 میں پیدا ہوئے، یہاں پر میں 2 یا 3 لکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں، لیکن وہ 1803 میں پیدا ہوئے فیض آباد میں۔ وہ میر حسن کے پوتے تھے۔ میر انیس کے والد میر مستحسن خالق بھی ایک باکمال شاعر تھے۔ باکمال یعنی کہ جن کے پاس کمال تھا، کمال والے شاعر، یعنی کہ ان کا مختلف ہنر تھا، وہ اپنے نام سے، اپنے ہنر سے پہچانے جاتے تھے۔ بہرحال میر انیس نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، لیکن جلد ہی مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ دیکھیے، میر انیس نے جو شاعری کی ابتدا کی تھی ان کے، وہ غزل گوئی سے کی تھی۔ غزل گوئی مراد غزل کہنا، غزل گوئی کے معنی آتے ہیں غزل کہنا۔ غزل اسٹارٹ میں یعنی شروعات میں انہوں نے غزل کہی، لیکن جلد ہی وہ
مرثیہ گوئی، مرثیے کہنے لگے، کی طرف مائل ہو گئے، مائل ہو جانا، متوجہ ہو جانا، اپنی توجہ مبذول کر دینا۔ ان کے مرثیے، دیکھیے مرثیے کی اردو جمع ہے، ان کے مرثیے فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثال ہیں۔ اب فصاحت خوش کلامی اور بلاغت جو ہے کہتے ہیں کلام میں انتہائی درجے تک پہنچنا، یعنی کہ کلام خوش بیان ہونا۔ ابھی فصاحت کے ایک اور معنی نکلتے ہیں، آپ سمجھ لیں اس کو بھی۔ معنی کے مطابق کلام میں ایسے لفظ لانا جو روزمرہ اور محاورے کے خلاف نہ ہوں اور موقع و محل کے مطابق ہوں، اس کو بھی کہتے ہیں بھائی فصاحت۔ میر انیس کو منظر نگاری، کردار نگاری اور رزم نگاری میں کمال حاصل تھا۔ رزم نگاری یعنی کہ جنگی واقعات، وہ حالات جو جنگوں میں ہو جاتے ہیں اس پر بھی وہ جو ہے شاعری کہتے تھے۔ مورکہ یعنی کہ جنگ، وہ واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ دیکھیے میر انیس کی شاعری پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ یہ حالات بالکل آپ کے سامنے ہو، اس کی تصویر کھینچ کر آپ کی آنکھوں میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں ہو بہو وہ منظر آ جاتا ہے جو میر انیس کی شاعری سے بیان ہو رہا ہے۔ نادر تشبیہ ہیں، دیکھیے نادر کے معنی آتے ہیں کمیاب، عمدہ، تحفہ عجیب۔ اب یہاں پر ہم لیں گے نادر تشبیہ، تو اس سے پہلے آپ کو تشبیہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے تشبیہ کی جمع، اردو جمع ہے تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند بتانا۔ اب میر انیس اپنی شاعری میں نادر تشبیہ یعنی کہ اتنے عمدہ تشبیہیں استعمال کرتے تھے کہ جو ہے پڑھنے والا اس کو دلچسپی سے پڑھتا اور سنتا تھا۔ نادر تشبیہیں، دلکش استعارے اور آسان زبان ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ دیکھیے وہ اپنے کلام میں ایسے تشبیہ استعمال کرتے تھے کہ سننے اور پڑھنے والا اس سے لطف اندوز ہوتا تھا، اور دلکش استعارے، دل کو لبھانے والے استعارے اپنے کلام میں وہ استعمال کرتے تھے، اور سادہ سی زبان، یہی ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ انیس کا انتقال سن 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ مرثیہ نگار کے ساتھ انیس نے رباعی گو کی حیثیت سے بھی اپنا مقام بنایا۔ دیکھیے مرثیہ نگار کے علاوہ انیس کو جو ہے رباعی گو کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف ان کو مرثیہ نگار کی حیثیت سے بہت شہرت ملی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو رباعی گو یعنی رباعی کہنے والے کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا ایک اپنا الگ مقام ہے۔ ان کی رباعیوں میں عام طور پر عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ کا ایک ہونا، دنیا کی بے ثباتی کمزوریاں، دنیا کی متزلزل دنیا کی جو ہے متزلزلیت یعنی کہ دنیا کی کمزوری، اس کے بعد فکر آخرت اور اخلاقی قدروں کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی رباعیوں میں کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت اور اخلاقی قدروں کے مضامین بیان کیے ہیں، یعنی کہ ان کی رباعیات میں یہ ساری چیزیں شامل حال ہیں۔ رباعی نمبر 1، کیا سوچ کر اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسیں دام بلا میں آئے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی، پہلے آپ نثر سمجھ لیں۔ کیا سوچ کر اس دنیا میں آئے تھے اور الٹا مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور دھوکہ کھا گئے، عدم سے دنیا میں اس طرح آئے جیسے کوئی کارواں یعنی کہ قافلہ سرائے میں رکتا ہے۔ اب دیکھیے
اس ربائی کا موضوع ہے دنیا و آخرت کی حقیقت، یعنی دنیا اور آخرت کی کیا حقیقت ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے، انسان دنیا میں عیش و راحت کی زندگی اس طرح بسر کرتا ہے جیسے اسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے یہاں اس دار فانی میں، یا دیکھیے دار فنا لکھا ہے مصرع اولیٰ میں، پہلے والے مصرع میں، یعنی اس دار فانی میں انسان ایسی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک مدت کے گزرنے پر اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا مصیبت و آلام سے بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ خود کے گلے میں مصیبت کا پھندہ پڑا تو دھوکہ کھانے کا احساس ہوا۔ دھوکہ یہ کہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا گیا۔ دیکھیے خود کے گلے میں اگر پھندہ پڑا تو یہاں پر میں شاعر کہتے ہیں پھر یہ احساس ہوا کہ یہ دنیا تو دھوکہ ہے اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جس کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لی۔ دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر یہاں سے رخصتی کے وقت کی مدت پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی قلیل ہیں۔ دیکھیے شاعر کہتے ہیں میر انیس کہ دنیا میں جب وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے آنکھ کھولنے سے موت تک کر انہوں نے دیکھا جب پوری زندگی کے حالات و قوائف کو اٹھا کر، تو ان کو یہ لگا یہ زندگی تو بڑی مختصر سی تھی، شروع ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اس طرح کے حالات کا جو ہے یہاں پر میں تذکرہ میر انیس نے اپنی اس ربائی میں کیا ہے۔ مزید یوں کہتے ہیں کہ اس مدت کو شاعر نے مسافر کے سرائے میں ٹھہرنے کی مدت کہا ہے۔ دیکھیے جو پیدائش سے موت تک کا جو سفر ہے، اس مدت کو میر انیس نے کیا کہا ہے کہ جیسے کوئی قافلہ سرائے میں ٹھہرے۔ دیکھیے قافلے دور قدیم کے اندر یوں ہوا کرتا تھا کہ جب قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کیا کرتے تھے تو کچھ وقت کے لیے وہ کسی سرائے میں ٹھہرتے تھے، یعنی سرایہ کہتے ہیں قافلہ ٹھہرنے کی جگہ جہاں پر میں قافلہ ٹھہرا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ مدت ہوتی کتنی ہے، بڑی مشکل سے ایک رات اس کو آپ مان لیں۔ اتنی مدت کو جو ہے شاعر نے کہا ہے کہ زندگی پیدائش سے لے کے موت تک کا سفر صرف اتنا ہے کہ جیسے کوئی قافلہ کارواں سرائے میں ٹھہرے، یعنی جہاں پر میں کارواں رکتا ہے جتنی مدت اس کو وہاں لگتی ہے، بس اتنا ہی سفر میر انیس نے زندگی کا بتایا ہے۔ اس طرح کے حالات کا جو ہے میر انیس نے اپنی مثنوی میں اپنی ربائی میں ذکر کیا ہے اور بڑے خوبصورت اور دلنشین انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم دوسری ربائی۔ اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبیٰ کا نہ ہائے کچھ سر انجام کیا، ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس، کس کام کو یا آئے تھے کیا کام کیا۔ دیکھیے اس ربائی کا جو موضوع ہے وہ فکر آخرت ہیں، آخرت کی فکر کا یہاں پر میں ذکر کیا ہے میر انیس نے۔ اس سے پہلے کہ میں تشریح کروں آپ اس کی نثر سمجھ لیں۔ انیس کہتے ہیں میں نے بے اصل کی فکر صبح و شام کی ہے، جو حقیقی نہیں ہے اس کی فکر میں نے صبح شام کی ہے۔ افسوس ہے کہ آخرت کے لیے کچھ بھی بندوبست نہیں کیا۔ اے انیس افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا سے ناکام و نامراد لوٹ رہے ہیں۔ دنیا میں کس کام کے کرنے کے لیے آئے تھے اور کیا کر جا رہے ہیں، اس طرح کا افسوس یہاں پر میں میر انیس نے اپنی اس ربائی میں جتلایا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں تشریح۔ انسان دنیا اور دنیاوی اشیاء کے حاصل کرنے کی فکر میں دن رات ہر وقت مبتلا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے اور آخرت کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس دنیا کی زندگی جو مختصر سی ہے اور آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے،
اس کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے۔ جب موت قریب آتی ہے تو انسان کو اس بات کا احساس شدید ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو جس طرح اور جس مقصد کے تحت گزارا تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب مقصد تھا، جبکہ اس نے ساری جد و جہد مشقتیں آخرت کی زندگی کے لیے کرنی تھی۔ اسے ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور اسی کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کے فرائض کو ادا نہیں کیا۔ دیکھیے میر انیس کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سوچتا ہے آخرت دنیاوی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کی زندگی بارے میں، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ بھی جو ہے حاصل نہیں کیا، سب فضول ہو گیا، کیونکہ یہ مختصر سی زندگی میں اس نے جو محنتیں کی ہے وہ اس کے کچھ کام نہیں آ رہی ہے۔ اصل محنتیں جو کرنی تھی وہ آخرت کے لیے کرنی تھی، جبکہ اس نے کچھ بھی اس کے لیے نہیں کیا۔ اس طرح کے خیالات سے میر انیس جو کہ ہمارے شاعر ہیں وہ دوچار ہو رہے ہیں، اور مزید کہتے ہیں زندگی کو فضول اور بیکار میں گزار کر یہاں سے جا رہا ہے۔ اسی موضوع سے متعلق مرزا غالب کا ایک شعر ہے، سنیے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دیکھیے یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جان دی تھی اور دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن حق تو یہ ہے دراصل کہ حق ادا نہ ہوا، کہ ہم یہاں پر دنیا میں آئے اور مختصر وقت کے لیے زندگی گزاری، اور اس زندگی کی فکر ہم نے قطعی نہیں کی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس زندگی کی فکر ہم نے بالکل نہیں کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس طرح کے خیالات کی عکاسی یہاں پر میر انیس نے اپنی اس ربائی میں کی ہے۔ آئیے اب ربائی نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہو گئی جدا نہ سرگرانی سر سے، کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے انیس، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ دیکھیے بڑا ہی خوبصورت جو ہے یہاں پر مصرے ہے ربائی کے۔ آؤ پہلے نثر سمجھ لیں، پھر اس کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں جب جوانی کا سایہ سر سے اڑ گیا تو پھر سر سے پریشانی کا بوجھ جدا نہیں ہوگا۔ جب جوانی کا سایہ سر سے اڑ گیا تو پھر سر سے پریشانی کا بوجھ جدا نہیں ہوگا۔ جس وقت پانی سر سے گزر جائے گا یعنی زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے، تو اے انیس اس وقت ہاتھ پاؤں مارنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیں اس ربائی کا جو ہے موضوع وہ ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر کر رہے ہیں اس میں بھی۔ دیکھیں تشریح کچھ اس طرح سے ہے، آج کا کام کل پر ٹالنے کی عادت و خصلت انسانی فطرت کا ایک کمزور لیکن نمایاں پہلو ہے۔ دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ بولتا ہے آج کا کام کل کر لیں گے، کل نہیں کر لیں گے، پھر پرسوں کر لیں گے، اس طرح سے جو ہے وقت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی پس منظر کو جو ہے میر انیس نے اس میں بیان کیا ہے۔ نیکی کے کام کو انجام دینے کے معاملے میں انسان وقت آئندہ کا انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے۔ دیکھیے نیکی کے کاموں کو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ نیکی کے کام کریں تو وہ کیا بولتا ہے ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے پھر کر لیں گے، جبکہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کہتا ہے کہ آئندہ کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے۔ جوانی کے دن اسی طرح سے گزر جاتے ہیں اور قوت اور توانائی کم ہو جاتی ہے، بڑھاپا لاحق ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اب جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ تو دیکھیے اسی فکر و پریشانی میں دن گزر جاتے ہیں زندگی کے، اور پھر زندگی کی انتہائی یعنی موت کی آمد قریب آ جاتی ہے، زندگی کی انتہا ہو جاتی ہے اور پھر موت قریب آ جاتی ہے۔ اس وقت کا کار خیر کے لیے نہ تو طاقت باقی رہتی ہے اور نہ ہی وقت۔ دیکھیے پھر
بڑھاپے کے اندر میں کار خیر یعنی اچھے کام کرنے کے لیے نہ تو قوت باقی رہتی ہے اور نہ پھر جوانی باقی رہتی ہے۔ اس وقت ہاتھ پاؤں چلانے اور کوشش و فکر کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھاپے کے اندر میں اگر کوئی کار خیر یعنی اچھے کام کرنے کے لیے اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن ہاتھ پاؤں میں اس کی قوت نہیں ہے، جوانی باقی نہیں ہے، تو پھر کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ اس وقت میں ہاتھ پیر مار کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر نے اس ربائی کے ذریعے ہمیں زندگی کے حالات خصوصاً جوانی کی قدر کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہاں پر میں شاعر کہتے ہیں کہ جوانی کی جو ہے قدر کریں آپ۔ جوانی کی قدر سے مراد اپنی قوت اور وقت کو نیک کام کرنے میں نیک کام کرنے میں جو ہے صرف کریں، خرچ کریں، اپنی قوت اپنی توانائی کو نیک کاموں میں لگائیں، نہ کہ اس کو فضول گما دیں ہم۔ خدا تعالیٰ نے جو ہم کو جوانی دی ہے، جو وقت دیا ہے ہم کو، اس کو ہم کار خیر میں لگائیں، اچھے کاموں میں لگائیں، نہ کہ اس کو فضول کاموں میں اور بیہودگی کے کاموں میں ہم صرف کر دیں۔ اس طرح کے خیالات میر انیس نے جو ہے اپنی اس ربائی میں کی ہے، جو کہ بہت ہی دل نشین اور خوبصورت ربائی ہے۔ بہرحال دیکھیے وقت کا تقاضا ہے، وقت بھی کافی ہو رہا ہے اور آپ لوگوں سے بڑی طویل ویڈیوز جو ہے دیکھی بھی نہیں جاتی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا سیکنڈ پارٹ میں آئندہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ہم آئندہ ویڈیو میں۔ والسلام۔